खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे एक बार फिर हिम्मत ताकत से नवाजा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ। आज हम सबक नंबर 9 सीख रहे हैं जो कि पैदाइश की किताब से मुतल्लक है। आप जानते हैं कि हम इन 3 महीनों में बाइबल मुक़द्दस की किताब पैदाइश का मुतालिया कर रहे हैं। इसमें बहुत सी बातें हमने सीखी हैं और आज हम सीखेंगे अड़ंगे बाज याकूब। और हिफ्ज़ करने की आयत है पैदाइश 27 बाब और उसकी 36 आयत। तब उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया, क्योंकि उसने दोबारा मुझे अड़ंगा मारा है। उसने मेरे पलौठे का हक तो ले लिया था और देख अब वो मेरी बरकत भी ले गया। फिर उसने कहा, तूने मेरे लिए कोई बरकत नहीं रख छोड़ी। आए हम खुदावंद से दुआ करें कि वो हमारी रहनुमाई करे कि हम इस कलाम को बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि इसका समझना हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। आइए खुदावंद के आगे सर झुकाते हैं और उससे दुआ मांगते हैं कि वो अपना रूह कुद्दस हमें अता करे ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। बहरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, आज मैं अपने आप को और उन लोगों को जिन तक ये वीडियो पहुंचने वाली है तेरे हजूर पेश करता हूँ। तू खुदावंद हमें रूह कुद्दस की हदायत दे ताकि आज जो कुछ मैं बयान करूं वो सुने, वो खुदावंद हम सब के लिए बायसे बरकत ठहरे। अपने रूह कुद्दस का मसा हर सुनने वाले पर दे, उन्हें खुदावंद तू बरकत दे और कलाम के गहरे भेदों से आश्कारा कर। आज तू मेरी ज़ुबान का ज़ुमा ले, अपने रूह की हदायत के तहत चला। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जब हम अड़ंगेबाज याकूब के मतलब सोचते हैं तो थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको अड़ंगेबाज क्यों कहा गया है। अब जानते हैं जब उसकी पैदाइश हुई तो वो अपने भाई की एड़ी को पकड़े हुए था। याकूब का मतलब एड़ी पकड़ना है, जिसकी वजह से उसका ये नाम रखा गया। या उसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैंने धोखा दिया। उसका किरदार भी ऐसा ही हम देखते हैं, इसलिए असाऊ इस आयत में कह रहा है कि उसने मुझे दोबारा अड़ंगा मारा, यानी उसने दोबारा मेरे से धोखा किया है। थोड़ी देर के लिए इन दोनों के किरदार के मतलब हम तबादला ख्याल करेंगे। दोनों भाइयों में पलौठा होने की जंग जारी थी। जुस्तजू कर रहे थे कि कौन इनमें से पलौठा है और कौन इस पलौठे का हक हासिल करेगा। याकूब ने अपनी वालदा से खुदा की हदायत के मुतल्लिक सुन रखा था। वो जानता था कि पैदाइशी हक का मिलना कितना अहम है। वो जानता था कि उसकी माँ को खुदा ने बताया है कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, और वो इन मराद को, उन बरक़ात को खुदावंद से लेना चाहता था। वो इन मरायत को लेने की ख्वाहिशात से भरा हुआ था। वो अपने बाप की दौलत पर कब्जे का ख्वाहिशमंद नहीं था, बल्कि वो पलौठा होने का हक उसकी दिली आरजू थी। वो चाहता था कि वो खुदा से राब्ता करे जिस तरह इब्राहिम का राब्ता खुदा के साथ था। अपने ख़ानदान के लिए कफ़ारा की कुर्बानी, लोगों और फिर मसीह के नस्ब नामे में उसका नाम शामिल होना और वो नजात दहिंदा के लिए बाप की हैसियत रखने की ख्वाहिश रखता था। वो अहद की बरकत चाहता था। वो लाफानी वरासत का वारिस बनना चाहता था। मौका और इज़्ज़त के इंतहाई परजोश ख्वाहिशात ने उसके अंदर ये तमाम ख्वाहिशात पैदा कर दी।
ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے باپ اور بھائی کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اسے جلا وطن ہونا پڑا، کیونکہ اس کا بھائی اسے قتل کر دینا چاہتا تھا۔ اس جلا وطنی میں بیت ایل میں خدا اس سے ملتا ہے۔ اس کے بعد یعقوب جو دھوکے باز تھا خود بھی دھوکہ دہی کا شکار ہو گیا۔ من پسند راحل کی بجائے اس کی شادی لیا سے کر دی گئی اور راحل کے لیے اسے 14 سال خدمت کرنی پڑی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس جلا وطنی میں خدا یعقوب کو برکت سے نوازتا ہے۔ اس دوران اس کے 11 بیٹے پیدا ہوئے اور اس کے پاس بہت سے مال مواشی ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ خدا کے لوگ ناکام ہوتے ہیں لیکن ان کے باوجود خدا اپنے وعدے کو پورا کرنے میں کامیاب رہا۔ تو عزیزو، آج ہم اڑنگے باز یعقوب کے متعلق سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جن کا میں نے ذکر کیا، ہم انہیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس ہے تو میرے ساتھ پیدائش 25 باب اور اس کی 21 سے 26 آیات میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ 25 باب اس کی 21 سے 26 آیات، جہاں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خدا سے دعا کی کیونکہ وہ بھانج تھی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی، اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مذمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا، اگرچہ ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی۔ خداوند نے اس سے کہا، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور 2 قبیلے تیرے باطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور جب اس کے واضح حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں، اور پلوٹھا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور اس کا نام اساؤ رکھا۔ اور اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ اساؤ کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ ربکا سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ربکا بھانج تھی، اسحاق نے اس کے لیے دعا کی۔ تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ خدا اپنے لوگوں کی زندگی میں معجزات کرتا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس نے دعا کی، دعا قبول ہوئی، اور پھر جب وہ حاملہ ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکے آپس میں مذمت کرنے لگے۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس کی اولاد سکھ میں چین سے رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے پاس گئی اور خدا سے دریافت کیا۔ جب ہم کسی بھی بات کو دریافت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو خدا کے پاس جانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم دریافت کر سکیں کہ خدا ہم سے کیا توقع رکھتا ہے۔ تو خدا نے اس کو بتا دیا کہ 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور 2 قبیلے تیرے باطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ دونوں لڑکے آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وساطت سے ان کے نام بھی رکھے گئے۔ ہم جب ان دونوں کی شخصیت کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں کا کردار کتنا فرق تھا۔ دونوں ہی اس بات سے آگاہ تھے کہ اسحاق کی نسل سے وعدہ پورا ہوگا۔ دونوں اس بات کو جانتے تھے کسی ایک کا انتخاب خدا کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے کردار میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا تھا۔ اساؤ قوی شکاری تھا، جبکہ یعقوب نرم تربیت، گھر میں بیٹھ کر کام کرنے والا اور سوچ و بچار کرنے والا تھا۔ ساؤ کے متعلق ہم عبرانیوں 12واں باب اور اس کی 17 اور 16ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔
عبرانیوں 12 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اور نہ کوئی حرام کار یا عصاؤ کی طرح بے دین ہو، جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا، گو اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی۔ ان آیات میں آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ وہ بے دین تھا اور اس نے ایک کھانے کے عوض اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا۔ کھانا تو اسے مل ہی جانا تھا، تھوڑی دیر اگر انتظار کرتا تو یقیناً کھانا اسے مل جانا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے صبر نہیں ہوا اور اس نے اپنے پلوٹے ہونے کے حق نو ناچیز جانا، جبکہ یعقوب اس کی جستجو میں تھا کہ کس طرح وہ اس پلوٹے کا حق حاصل کر سکتا ہے۔ یعقوب کے لیے اپنے بھائی کی نسبت مستقبل کی برکات بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ ہم 25 باب اور اس کی 32 آیت میں یوں پڑھتے ہیں، پیدائش 25 باب اور اس کی 32 آیت۔ یہاں لکھا ہے، عیساؤ نے کہا، دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پلوٹے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ وہ تو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا تھا، جبکہ یعقوب اسے ہر صورت میں حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے اس نے کیا کیا۔ اس نے اپنی ماں کا حکم مانا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مستقبل کی برکات بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس لیے اس نے اپنے باپ کو دھوکہ دینے کا منصوبہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر بنایا۔ فریب دیتے ہوئے اس نے کہا، خداوند تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا۔ 20ویں آیت میں آپ پڑھتے ہیں، اس نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ برکات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو آنے والے وقت میں اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اس کے برے نتائج برآمد ہوئے۔ جو خاندان پہلے سے مصیبتوں میں مبتلا تھا، ان کی مصیبتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہاں پر یعقوب نے اچھے کی امید سے برا طریقہ استعمال کیا۔ کیا ہم اچھے کی امید میں برا عمل کر سکتے ہیں؟ یا ہمیں اس طرح کے برے اعمال سے بچنے کی آزمائش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے؟ ہم کس طرح کی آزمائشوں سے بچ سکتے ہیں؟ جب ہم اچھے کی خاطر برا کرتے ہیں، کیا خدا کو یہ پسند ہے؟ خدا کو ایسی چیزیں پسند نہیں ہیں، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے جو برکات حاصل کریں وہ اس کے ہاتھ سے اور اس کے وقت پر حاصل کریں، نہ کہ ہم اپنے ہی وقت میں یہ تمام کچھ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تمام برکات چھوٹے بیٹے سے وابستہ ہے، تو خدا کوئی نہ کوئی انتظام کر دیتا۔ لیکن ربکا اور یعقوب نے ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کی وجہ سے اس کے خاندان پر بہت سی مصیبتیں آئیں۔ یہاں آپ اس خاندان کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ خاندان کیسا تھا۔ ربکا خدا کی بات کو جانتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا خامند کسی ایسی حرکت کا مرتکب ہو جائے جو خدا کے کلام کے برعکس ہے، لہذا اس نے اسے دھوکہ دینے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے سے بھی یہ بات چھپائی کہ خدا تیرے چھوٹے بھائی کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یعقوب اپنے بھائی کو دھوکہ دینا چاہتا تھا، اپنے والد کو دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ عیساؤ کے متعلق آپ سوچیں، وہ اپنے باپ کو نہیں بتا رہا کہ میں نے پلوٹا ہونے کا حق بیچ دیا ہے، اور نہ ہی وہ یعقوب کو آگاہ کر رہا ہے کہ پلوٹے کا حق میں لینے جا رہا ہوں۔
चौथा शख्स जो इस खानदान का हिस्सा था वो इसहाक खुद था। इसहाक जानता था कि खुदा ने छोटे बेटे को बरकत दी है, इसके बावजूद उसने ये बात अपनी बीवी से छुपाई, अपने बेटे से छुपाई और इसहाऊ को बरकत देने का फैसला कर लिया। अब ये देखते हैं कि ये तमाम अफराद एक दूसरे को धोखा देने की जुस्तजू में मुब्तला हैं। तमाम एक दूसरे को धोखा देना चाहते हैं। ऐसा खानदान जो खुदा के नस्ब नामे का हिस्सा बना, इससे हमें क्या सबक मिलता है कि जब हम जैसे भी हैं हम खुदा के पास आए, खुदा उन लोगों को कबूल करता है जो गलती करते हैं और फिर उससे तौबा करते हैं। तो आए हम इस बात को हमेशा याद रखें कि खुदा अपने वक्त पर हमें बरकत देगा। उसके हाथ से ली हुई बरकत उसके वक्त में बड़ी अच्छी बरकत होती है और उसकी वजह से हमें हकीकी खुशी नसीब होती है। याकूब इन तमाम बातों को देखते हुए कि उसका भाई उसको कत्ल कर देगा, और एसाऊ ने यह मंसूबा बनाया कि वो अपने भाई को अपने वालिद की वफात के बाद कत्ल करेगा, क्योंकि वो उसे दुख देना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि मेरा भाई बहुत बड़ा दुख के बास है और मैं इसको कत्ल किए बगैर उन बरकत का वारिस नहीं हो सकता जो खुदा ने इस खानदान से वाबस्ता की है। लिहाजा उसने ये मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो अपने भाई को कत्ल कर देगा। रिबका को इन सब बातों का पता चल गया, तो उसने छोटे बेटे को बुलाकर कहा कि देख तेरा भाई तुझे मार डालने को है, अभी वो बहुत गुस्से में है, लिहाजा तू अपने मामू लाबन के पास चला जा, और जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो फिर मैं तुझे बुला लूँगी। तू अपने मामू लाबन के पास भाग जा और उस वक़्त तक वही रहना जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं। उसने इसहाक को की भी हौसला अफजाई की कि वो याकूब को जाने दे, लिहाजा इसहाक भी इस बात पर राज़ी हो गया और बेटे को दुआ देकर रुखसत किया और उसे कहा कि तू हत्ती लड़कियों में से किसी के साथ शादी ना करना, बल्कि जाकर अपने मामू लाबन की बेटियों में से किसी एक से शादी कर लेना। वादा की हुई बरकत देकर उसे रुखसत किया गया, क्योंकि इसहाक जानता था कि वादा की हुई बरकत अब किसी और से नहीं बल्कि याकूब से वाबस्ता है। लिहाजा वालिदैन के कहने पर वो अपने मामू के पास जाने पर राज़ी हो गया। हर तरह के ख्यालात उसके जहन में थे। वो सोचता था कि अब क्या होगा, क्या मैं वापस अपने वालिदैन को कभी देख सकूंगा, क्या मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा। वो ये सोच रहा था कि मैंने बहुत बुरा किया, अपने भाई को धोखा दिया है और अपने बाप को धोखा दिया है, खुदा मुझे ये माफ़ करेगा या नहीं। इसी जुस्तजू में वो सोचते हुए नींद के आगोश में चला गया। ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसे पता ही नहीं चला कि कब सोचू में मगन ये शख्स अकेला बियाबान में पड़ा हुआ नींद के आगोश में चला गया। पैदाइश 28 बाब का मुआसना जब हम पैदाइश 11 बाब 1-9 से करते हैं तो हमें पता चलता है कि पैदाइश 28 बाब में याकूब एक सीढ़ी देखता है जो खुदा से मुंसलिक है। सीढ़ी के खड़ा होने और वहाँ खुदा के खड़े होने के लिए अबरानी में एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हम देखते हैं कि इस इसना में जब वो सो जाता है तो वो एक सीढ़ी देखता है जो आसमान से मुंसलिक है। सीढ़ी के खड़ा होने और वहाँ खुदा के खड़े होने के लिए अबरानी में सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और वो है नेस्टो। वह सीढ़ी और खुदा एक ही बात थी। सीढ़ी का बुनियादी ख्याल वही है जो बाबल के बुर्ज में
تعمیر کے وقت تھا، یعنی آسمان تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سیڑھی بھی آسمان تک پہنچنے کے لیے ہے، اور وہ بابل کا برج بھی جو بنایا جا رہا تھا وہ بھی آسمان تک پہنچنے کا ایک راستہ بنا رہے تھے۔ بابل کے برج کی طرح ساڑی کو بھی آسمان کے دروازے کی حیثیت حاصل ہے۔ بابل کا برج اوپر جانے اور خدا تک پہنچنے کی انسانی کوشش کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ بیت العیل کی سیڑھی اس بات پر زور دیتی ہے کہ خدا تک رسائی صرف خدا کے ہمارے پاس آنے سے حاصل کی جا سکتی ہے، نہ کہ انسانی کوششوں سے۔ یہاں تک اس پتھر کا تعلق ہے جو یعقوب نے سرانے رکھا تھا، یہی پتھر بیت العیل بن جاتا ہے، یعنی خدا کا گھر، اور یہ ہیکل کی طرف اشارہ تھا کہ یعنی خدا خود آ کر بنی نوع انسان کے ساتھ رہے گا، اور نجات کی سرگرمی اسی کے ذریعے ہوگی۔ نجات کا تمام منصوبہ اسی کے وسیلے سے پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ وہ صرف روحانی احساسات اور خیالات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ایک ٹھوس ظاہری نشان سے اپنے رد عمل کو دکھاتا ہے۔ اس نے دو چیزوں کا وعدہ خداوند سے کیا، ایک خداوند کا گھر بنانے کا اور دوسرا 10واں حصہ دینے کا۔ یعقوب یہاں پر خدا کو 10واں حصہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ خدا کی برکات حاصل کرے، بلکہ جو کچھ خدا نے اسے دیا تھا اس کی وجہ سے وہ خدا سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ 10واں حصہ اسے دے گا۔ جہاں ہم ایک بار پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ خدا بنی اسرائیل کی قوم کو تشکیل دے، انہیں دائیکی کے لیے کہے، یہ پہلے سے موجود حالات کے تحت دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے یہ فیصلہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے خود برکات لینے کا طریقہ کار اپنایا، جس میں وہ کامیاب نہیں ہوا تھا، اور جس کے نتائج کا سامنا اسے زندگی بھر کرنا پڑا۔ خدا نے اسے فضل کے تحت برکت دی۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہمیں بھی فضل کے تحت ہی برکات ملتی ہے۔ پیدائش 28 باب اور اس کی 22 آیت میں یوں لکھا ہے، اور یہ پتھر جو میں نے ستون کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ جو کچھ اسے خدا سے ملنے والا تھا اس پر اس نے دائیکی دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کیا ہم اپنی آمدن میں سے 10واں حصہ رکھ کر بھی کچھ زیادہ کر سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کے پاس 20,000 روپیہ ہے اور آپ اس میں سے 2,000 نکالے بغیر اسے استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ شاید آپ کچھ چیزیں خرید سکیں، لیکن خدا کی برکات اس 18,000 کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی برکات کے تحت اس پیسے کو استعمال کریں۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے، اور خدا کی میں یہ گواہی آپ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ خدا نے مجھے کبھی بھی ایسی چیزوں سے محروم نہیں رکھا جس کی میں خواہش کرتا ہوں۔ خدا مجھے ہر طرح کی خواہش کے تحت مجھے وہ مہیا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو اس بات کو سکھا لیا ہے کہ مجھے دائیکی دینی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ 29 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب ایک دھوکے باز تھا، اس کے ساتھ دھوکا ہوا۔ خدا نے لابن کو دھوکا دینے کا کیوں اجازت دی؟ خدا نے لابن کو دھوکا دینے کی اجازت کیوں دی، جبکہ یعقوب خدا کا برگزیدہ شخص تھا؟ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یعقوب نے اس سے کیا سبق حاصل کیا۔ اپنی منزل پر پہنچتے ہوئی ہی یعقوب نے ایک اور پتھر دیکھا۔ یہ پتھر بھی غالباً بیت العیل کی پتھر کی طرف اشارہ کرتا تھا، یعنی خدا کی حضوری کی نشاندہی۔ پیدائش 28 باب 18 اور 19 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں،
اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا، لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا۔ یہی پتھر یعقوب کو راحل کے ساتھ بات کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ وہاں یعقوب چرواہوں سے راحل کے متعلق سنتا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے آ رہی ہے، تو وہ ان چرواہوں سے پتھر کو ہٹانے کے لیے کہتا ہے، پر وہ انکار کرتے ہیں، جس پر یعقوب اکیلا ہی اس پتھر کو ہٹا دیتا ہے اور یوں اس سے راحل سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ راحل بھاگ کر گھر جاتی ہے اور اپنے خاندان کو یعقوب کے متعلق بتاتی ہے۔ یعقوب اور راحل کا یہ رابطہ نتیجہ خیز ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں پیدائش 29 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، یعقوب راحل پر فریضہ ہو گیا، اتنا زیادہ کہ راحل کے لیے اس نے 7 سال کام کیا اور اسے چند دنوں جیسا لگا۔ 7 سال کی خدمت کے بدلے میں اس سے دھوکا ہوتا ہے۔ شادی کی رات اس کے ساتھ راحل کے بدلے لیا ہوتی ہے۔ لابن دعوت کی گہما گامی اور یعقوب کے شدید جذبات اور کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس چال کو چلنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنے داماد کو دھوکا دے دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں یعقوب دھوکا دینے کے لیے وہی بنیادی لفظ استعمال کرتا ہے جو اس نے عزاق کے لیے استعمال کیے تھے جب یعقوب نے اسے دھوکا دیا تھا۔ یہ وہ لفظ تھا جو عزاق یعقوب کے کردار کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے جب اس نے دونوں کو دھوکا دینے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پر ہم وہی قدیم لفظ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جس میں کسی کو اس کے جرم کا احساس دلانے کے لیے سزا دی جاتی تھی۔ خروج 21 باب میں ہم پڑھتے ہیں، خروج 21 باب اور اس کی 20 آیت میں، خروج 21 باب اور اس کی 24 آیت میں یوں لکھا ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں۔ خدا نے ایسا حکم کیوں دیا تھا؟ خدا نے اس لیے حکم دیا تھا کہ کسی بھی مجرم کو احساس ہو کہ اس نے کیا کیا ہے، اس لیے خدا نے ایسا حکم دیا تھا، اور یعقوب نے اسی حکم کو بہتر طریقے سے سمجھا جب اس کے ساتھ یہ دھوکا ہوا۔ اس سے یعقوب کو پتہ چلتا ہے کہ دھوکے کا شکار ہونے کا مطلب کیا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خدا یعقوب کو لابن کے فریب سے سکھاتا ہے کہ اس کا فریب کسی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ اگرچہ یعقوب بطور دھوکے باز اچھی طرح جانتا تھا کہ فریب دینے کا کیا مطلب ہے، تو بھی اس کے ساتھ آپ بیتی جب ہوئی تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگا، تو نے مجھے دھوکا دیا۔ اس سے وہ جان گیا کہ دھوکا دہی غلط ہے۔ جب لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، جب آپ اپنی آنکھوں سے یہ تمام مناظر دیکھتے ہیں، جب بدکار ہماری آنکھوں کے سامنے سرفراز کیے جاتے ہیں اور کمزور پر ستم ظریفی کی جاتی ہے، تو ہم ان حالات میں کس طرح خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں یہ تمام حالات ہوتے ہیں، لیکن ہم خدا پر بھروسہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا۔ یعقوب اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگا۔ دیکھتے ہیں کہ ماموں نے بھانجے کے ساتھ دھوکا کیا، اور دھوکے کے بعد اس سے کہا گیا، ٹھیک ہے، راحل کو بھی تجھ سے بیاہ دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے تجھے 7 سال خدمت کرنا پڑے گی۔ ان دونوں بہنوں کا نکاح 1 ہفتے کے وقفے کے ساتھ یعقوب سے کر دیا گیا۔ اگرچہ آخری 7 سال اس نے پھر یعقوب کی خدمت کی، سخت محنت کی، لیکن اس دوران خدا نے اسے 12 میں سے 11 بیٹے عطا کیے جو خدا کے لوگوں کے آباء و اجداد کے سربراہ بنے، یعنی ان 11 قبیلوں کی بدولت اسرائیلی قوم تشکیل پائی۔
पैदाइश 25 बाब 19 से 26 आयत में हम देखते हैं कि कहानी का मरकजी हिस्सा है। यहाँ पर हम लिया और राहल के बारे में पढ़ते हैं कि खुदा ने इनके रहम को खोला और उनके बाद इनके यहाँ औलाद पैदा हुई। जब इन बच्चों की पैदाइश हुई तो इस समय पता चलता है, इससे जाहिर होता है कि ये पैदाइश खुदा के मुजज़ना अमल का नतीजा थी। यहाँ साहित्य में बताया गया है कि लिया से नफ़रत की जाती थी। जब किसी से नफ़रत की जाती है तो खुदा उसके साथ होता है, खुदा उसकी तरफ देखता है और उसकी मदद करता है। यानी खुदा ने उसके रहम को खोला, लेकिन राहल बाँझ थी। और हम देखते हैं कि इसके बाद लिया के यहाँ पहले बेटे की पैदाइश हुई। खुदा ने उस पर नज़र की, खुदा ने उसे देखा कि उससे नफ़रत की जाती है, लिहाजा उसने अपने बेटे का नाम रोबन रखा, जिसका मतलब देखा है। ये बच्चा उसके लिए दर्द और तकलीफ में उसके लिए तसल्ली, ये बच्चा उसके दर्द और तकलीफ में उसके लिए तसल्ली का बायस बना। इसी तरह उसका दूसरा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने शमाउन रखा, यानी सुनना। खुदा ने उसकी आवाज़ को सुना, खुदा ने उसकी जिल्लत और दर्द की गहराई को वैसे ही देखा जैसे हाजरा को देखा था। शमाउन नाम भी इस्माइल की तरह है, जिसका मतलब है खुदा सुनता है। जब लिया ने अपने आखिरी बेटे को जन्म दिया तो उसका नाम यहूदा रखा, जिसका मतलब सताइश है। यहाँ वो अपने दर्द या अपनी बरक़ात का जिक्र नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ खुदा की सताइश करती है और उसके फजल की बदौलत उसका शुक्र अदा करती है। पैदाइश 30 बाब और उसकी 22 आयत में हमें पता चलता है कि खुदा ने राहल को याद किया, और खुदा ने राहल को याद किया और खुदा ने उसकी सुनकर उसके रहम को खोला। जब लिया मज़ीद बच्चों को जन्म ना दे सकी तो खुदा ने राहल की तरह को याद किया। राहल चहेती बीवी को अपनी शादी के लिए 7 साल इंतज़ार करना पड़ा, यानी उसकी मंगनी के 14 साल बाद खुदा ने उसे बेटा दिया। उसने उसका नाम यूसुफ रखा, यानी खुदा ने मेरी रसवाई दूर की, और उसके साथ उसकी दुआ थी कि खुदा मुझे एक और बेटा बख्शे। इनमें से बाज़ वाक़यात में हालात कितने भी ख़राब हों, उन्होंने कितने भी गलत काम किए, खुदा ने उन्हें बर्दाश्त किया ताकि उनसे इब्राहिम की नस्ल कौम बनाई जा सके। किस तरह से ये वाक़या मुझे और आपको सिखाता है कि इंसानों की कमज़ोरियाँ और कोताहियों के बावजूद बिलाखिर खुदा ही की मर्ज़ी आसमान व ज़मीन पर पूरी होकर रहेगी। याकूब आखिरकार इस सरज़मीन से रुखसत होने का फ़ैसला करता है। इस कहानी में हम देखते हैं कि याकूब ने अपने भाई और बाप को धोखा दिया। उसने बरक़ात को चरा लिया और वो अपने बेटे एसाव को जो बरक़ात इसाक देना चाहता था वो उसने चुरा ली। मुझे ऐसा लगता है कि वो लाबन के साथ चुपचाप और वफादार ज़िंदगी गुजार रहा था। याकूब अच्छी तरह जानता कि उसका ससुर उसे धोखा दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो खामोश रहा और दरगुजर की। याकूब की फितरत ऐसी नहीं थी कि वो सब कुछ बर्दाश्त करे। उसकी खामोशी को समझना मुश्किल है। वो बगावत और मजम्मत कर सकता था, या कम से कम लाबन के साथ कोई सौदा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ वही किया जो लाबन कह रहा था। लाबन कितना भी गैर मुनसफाना था, याकूब ने उसकी बातों को माना। यूसुफ की पैदाइश पर याकूब के 14 साल पूरे हो चुके थे, इसलिए वो अब मौदा मुल्क में जाने के मतलब सोचता है। याकूब अपने घर के बंदोबस्त की फ़िक्र करने लगता है। पैदाइश 30 बाब और उसकी 30 आयत में बताया गया है, क्योंकि मेरे आने से पहले ये बहुत थोड़े थे। याकूब की वजह से लाबन को बहुत सी बरक़ात मिली। और फिर हम देखते हैं कि याकूब लाबन से क्या कहता है। पैदाइश 30 बाब और उसकी 30 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि मेरे आने से पहले ये थोड़े थे और अब बढ़कर बहुत से हो गए हैं, और खुदावंद ने जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़े तुझे बरकत बख्शी। अब मैं अपने घर का बंदोबस्त कब करूं। अब वो सोचने लगा कि मुझे अपने घर जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि याकूब के लिए ये बड़ा तवील दे सफ़र था। इतने साल उसे घर छोड़े, बहुत अरसा गुजर चुका।
اس کا اپنے گھر سے اتنے عرصے تک دور رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تاہم حالات کی مجبوری کی بدولت اسے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اب وہ اپنے گھر جانا چاہتا تھا، اور وہ ایک شاندار خاندان کے ساتھ، کیونکہ اس کے 11 بیٹے بھی تھے۔ اب تک کسی حد تک یعقوب کی فطرت میں بدلاؤ آ چکا تھا۔ اس نے ایمان کا سبق سیکھ لیا تھا، یعنی یعقوب خدا کے اشارے کا انتظار کرنے لگا، تب اس سے نکلنا ہے۔ وہ خدا سے اجازت چاہتا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اسے چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ ویسے الفاظ اس نے ابراہیم سے کہے تھے جب اس نے اسے میسوپوٹامیہ سے بلایا تھا۔ یعقوب کے کس وجہ سے وہاں سے جانا چاہتا تھا؟ وہ لابن اور اس کے بیٹوں کے رویے کی بدولت وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ 31 باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیوں جانا چاہتا تھا۔ اور اس نے لابن کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یعقوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا، اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوکت ہے۔ اور یعقوب نے لابن کے چہروں کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ اس کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے۔ تو یعقوب کو پتہ چل گیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یعقوب بہت پہلے اپنے مکار رشتہ دار کو چھوڑ چکا ہوتا، مگر عیساؤ کے سامنے جانے کا خوف اس کے دل میں تھا۔ مگر اب اسے محسوس ہونے لگا کہ اسے لابن کے بیٹوں سے خطرہ ہے، جو اس کی دولت کو اپنا سمجھتے ہوئے اسے تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ لہذا اس نے اس ملک کو چھوڑ دیا، اور خدا کے عہد کے لوگوں کی عظیم کہانی میں ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کی زندگی کس طرح مصیبتوں سے بھرپور تھی، لیکن خدا نے اپنی مرضی اس کی زندگی سے پوری کی۔ آپ کی زندگی مصیبتوں سے بھرپور ہو، لیکن اعتماد رکھیں کہ خدا آپ کی اور میری زندگی میں اپنی مرضی پوری کرے گا۔ ہمارا کردار کچھ بھی ہو، ہماری کمزوریاں کچھ بھی ہوں، خدا مجھے اور آپ کو استعمال کرنے کا گر جانتا ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں۔ جب ہم غلطیاں کرتے ہیں، جب ہم کمزور ہیں، تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں تاکہ وہ ہمیں استعمال کرے۔ آئیں ہم آخر میں خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ خداوند تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، اور پھر گناہ گاروں کو تو پیار کرتا ہے۔ یعقوب جیسے گناہ گار کو تو نے استعمال کیا، مجھے اور ان سننے والوں کو بھی خداوند تو استعمال کر۔ ہم بھی گناہ گار ہیں، تیرے پاس آتے ہیں، اور پھر خداوند تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو خداوند ہمیں کلام کی سمجھ اور بوجھ عطا کرنا۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت